ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویسکی۔ حصہ 3، 7واں باب۔ میں باہر نکلا اور گھر کی طرف جلدی جلدی روانہ ہوا۔ مصربیوف کے لفظوں نے مجھ پر بہت اثر کیا تھا۔ دماغ میں خدا جانے کیسے کیسے خیال چلے آ رہے تھے، جیسے جان بوجھ کر گھر پر ایک حادثہ میرے انتظار میں ہو، جس نے بجلی کے جھٹکے کی طرح میرے اوسان خطا کر دیے۔ ٹھیک اس گھر کے پھاٹک کے سامنے جس میں میرا فلیٹ تھا، بجلی کا کھمبا تھا۔ جیسے ہی میں نے پھاٹک میں قدم رکھا، ایک دم کھمبے کے پاس سے کوئی عجیب حیت کی چیز مجھ پر جھپٹی، ایسے کہ منہ سے میرے چیخ نکل گئی۔ کوئی جاندار مخلوق تھی، خوف زدہ، تھر تھراتی ہوئی، نیم دیوانہ، اور اس نے چیخ مار کر میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔ یہ نیلی تھی۔ نیلی، کیا ہوا تجھے؟ میں چیخ پڑا، کیا بات ہو گئی؟ وہاں اوپر وہ بیٹھے ہیں ہمارے گھر میں۔ کون ہے وہ؟ چلو چلیں، ساتھ چلیں۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاتی۔ جب تک وہ چلے نہ جائیں میں یہیں ٹھہروں گی، دروازے میں نہیں جانے کی۔ میں دل میں عجیب طرح کے اندیشے لیے ہوئے اوپر پہنچا۔ دروازہ کھولا، دیکھا کہ پرنس موجود ہیں۔ وہ میز کے پاس بیٹھا ناول پڑھ رہا تھا۔ کم از کم کتاب تو ضرور کھلی ہوئی تھی۔ ایوان پیترووچ، وہ خوشی سے چل آیا۔ بڑی خوشی ہے کہ آپ آخر واپس آ گئے۔ اب میں بس چلنے ہی والا تھا۔ کوئی گھنٹے بھر سے اوپر آپ کا انتظار کیا۔ میں نے کاؤنٹس صاحبہ سے وعدہ کر لیا ہے، خود ان کے شدید اور خاص اصرار پر، کہ آج شام آپ کو ساتھ لے کر پہنچوں گا۔ انہوں نے بڑی خصوصیت کے ساتھ یہ خواہش کی تھی اور آپ سے ملاقات کی بہت مشتاق ہیں، اور چونکہ آپ مجھ سے وعدہ کر چکے تھے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ بذات خود آپ کے ہاں آؤں اور ذرا سویرے پہنچوں، تاکہ آپ کہیں باہر نہ نکل گئے ہیں، اور اپنے ساتھ ہی چلنے کی دعوت دوں۔ ذرا میری مصیبت کا اندازہ کیجئے۔ میں پہنچا تو آپ کی نوکرانی نے بتایا کہ آپ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ اب کیا کروں؟ اور وہاں میں قول دے چکا ہوں کہ آپ کو ساتھ لے کر آؤں گا، تو سوچا انتظار کر لوں کوئی 15 منٹ۔ خیر، وہ 15 منٹ بھی گزر گئے۔ آپ کا ناول پڑھنا شروع کر دیا اور اس میں محو ہو گیا۔ ایوان پیترووچ، واقعی کیا کمال کی چیز ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کی صحیح قدر نہیں کی لوگوں نے۔ جانتے ہیں آپ، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ نے مجھے رلا دیا، اور مجھے رونا ذرا کم ہی آتا ہے۔ اچھا، تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ چلوں؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ اس وقت، یعنی اگرچہ میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن خدا کے واسطے چلیے۔ آپ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے تو، میں 1.5 گھنٹے سے آپ کے انتظار میں ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں، بہت سی ضروری باتیں، بہت ہی ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کس سلسلے میں؟ آپ اس پورے معاملے کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ممکن ہے ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں، کسی نتیجے پر پہنچیں۔ سوچئے، خدا را آپ انکار نہ کیجئے۔ میں نے دل میں اندازہ کیا کہ جلد یا بدیر جانا تو ہے ہی۔ بہرحال یہ صحیح ہے کہ نتاشا اس وقت تنہا ہوگی، اور اسے میری ضرورت بھی ہوگی، لیکن خود اس نے تو یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے کہ جتنی جلد سے جلد ہو سکے کاتیا سے جان پہچان کی جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ الویشا وہیں موجود ہو۔ میں جانتا تھا کہ نتاشا کو کل نہیں پڑے گی جب تک میں کاتیا کے بارے میں معلومات اس تک نہ پہنچا دوں۔ چنانچہ میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن نیلی کی فکر الگ ستا رہی تھی۔ ذرا ٹھہریے، میں نے پرنس سے کہا، اور زینے کی طرف گیا۔ نیلی وہاں ایک اندھیرے کونے میں دبکی کھڑی تھی۔ کیوں، تم آنا کیوں نہیں چاہتی ہو نیلی؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کیا کہہ دیا تم کو؟ کچھ نہیں، بس میرا دل نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتی۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے اسے منانے، راضی کرنے کی بہت کوشش کی، مگر بے سود۔ آخر ہم دونوں نے طے کیا کہ میں پرنس کو جیسے ہی لے کر باہر نکلوں، وہ فوراً کمرے میں واپس چلی جائے اور اندر سے تالا لگا لے۔ کسی کو بھی گھر میں نہ آنے دینا، نیلی، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی سمجھائے بجھائے۔ اور آپ ان کے ساتھ سوار ہو کر چل دیں گے؟ ہاں، ان کے ساتھ۔ وہ چونک گئی اور اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، گویا التجا کر رہی ہو کہ میں اس کے ساتھ باہر نہ جاؤں، لیکن منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں نے جی میں سوچا کہ کل اس سے تفصیل میں پوچھوں گا کہ کیا بات ہے۔ میں پرنس سے معذرت کر کے ذرا کپڑے بدلنے لگا۔ وہ مجھے یقین دلانے لگا کہ وہاں جانے کے لیے نہ کسی قسم کی پوشاک کی ضرورت ہے، نہ بناؤ سنگھار کی، بس ذرا یوں ہی تازگی کا سامان ہونا چاہیے۔
اس نے مجھے ساتھ سے پیر تک غائرانہ نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ جانیے یہ سب اعلیٰ سوسائٹی کے تکلفات ہیں، ان سے جان چھڑانا بھی مشکل ہے۔ تکلفات سے نجات کا آدرش اپنانے میں ہماری اعلیٰ سوسائٹی کو بہت عرصہ لگے گا۔ اس نے پوری بات کی اور اطمینان بھری نظر سے دیکھا کہ میرے پاس فراق کوٹ موجود ہے۔ ہم دونوں باہر نکل گئے، لیکن میں اپنے زینے پر ہی چھوڑ کر واپس کمرے میں آیا جہاں نیلی پہلے سے ہی آ کر دبک گئی تھی اور ایک بار پھر اس سے رخصت چاہی۔ نیلی بہت بری طرح اضطراب کے عالم میں تھی، اس کے چہرے پر نیل سا ابھر آیا تھا۔ مجھے اس کی طرف سے خطرہ ہوا اور اسے اکیلا چھوڑتے ہوئے دل دکھا۔ عجب ہے، یہ آپ کی نوکرانی بھی؟ پرنس نے زینہ سے اترتے ہوئے مجھ سے کہا۔ وہ چھوکری آپ کی نوکرانی ہی ہے نا؟ جی نہیں، وہ تو میرے ہاں عارضی طور پر ٹھہری ہوئی ہے۔ عجیب لڑکی ہے، مجھے تو یقین ہوا کہ پگلی، ذرا سوچئے تو۔ شروع میں اس نے معقول طریقے سے جواب دیا اور اس کے بعد جب مجھ پر اچھی طرح نظر ڈال چکی تو جھپٹ پڑی، چیخی، کانپی، تھرائی، مجھے کھسوٹ لیا۔ منہ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں سکی۔ سچ کہتا ہوں کہ میں ڈر گیا تھا اور اس سے گھبرا کر بھاگنے ہی والا تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ خود میرے پاس سے بھاگ گئی۔ میں حیران رہ گیا، آپ کی اس کے ساتھ کیسے بسر ہو رہی ہے؟ اسے مرگی کی بیماری ہے، میں نے جواب دیا۔ اوہ، یہ بات ہے، تب تو کوئی تعجب کی بات نہیں اگر اسے دورے پڑتے ہیں۔ وہیں مجھ پر ایک بات سوجھی کہ کل میرے ہاں مسلو بیوف کا آنا ایسے وقت میں جب کہ اسے معلوم تھا کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں، پھر آج میرا مسلو بیوف کے ہاں جانا اور اس کی زبانی وہ سننا جو شراب کے نشے میں بے ارادہ اس کے منہ سے نکل گیا، اور آج شام کو 7 بجے اس کا مجھے اپنے گھر دعوت دینا، اس کا اصرار کہ کبھی اس پر چال بازی کا گمان نہ کیا جائے، اور آخر میں یہ کہ پرنس میرے مکان پر 1.5 گھنٹے انتظار کرتا رہا، ممکن ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں مسلو بیوف کے ہاں گیا ہوں، اور نیلی کا اس سے یوں ڈر کر باہر نکل جانا، یہ سب واقعات ایسے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی کڑی موجود ہے۔ اور بھی کچھ سوچنا باقی تھا۔ پھاٹک پر پرنس کی گاڑی ہمارے انتظار میں تھی، ہم سوار ہو کر چل دیے۔